अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बहुत ही तबाहकुन दिन है काजी के लिए और उनके हैंडलर्स के लिए। एक बंदा खड़ा हो जाए तो पूरे निज़ाम को हिला के रख देता है। इमरान खान क्या खड़ा हुआ, मुख्तलिफ अदालतों में जजों ने भी कंपनी को ठोकना शुरू कर दिया। और काजी साहब जो कंपनी के फ्रंट मैन हैं, सबसे बड़े सहूलतकार हैं और कंपनी को छतरी फराहम करते हैं अदलिया की, उनके गिर्द भी घेरा तंग होना शुरू हो गया है। ये शख्स जब भी रिटायर होगा, इनके खिलाफ ज़रूर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आएगा। ये क्योंकि एक रिटायर्ड जज की मराआत छीन चुका है मज़ाहिर अली अकबर नकवी केस में, ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। इंशाल्लाह इसकी भी मराआत छीनी जाएंगी। इसके खिलाफ इतना पक्का रेफरेंस आएगा कि कोई आईन व कानून के दायरे में रहते हुए इसको बचा नहीं सकेगा। नाज़रीन इकराम, आपके सामने तफसीलात रखता हूँ। मैंने इमरान रियाज की एक ट्वीट देखी कि शाहिद आफरीदी, आपने ज़ाती हमले में लिमिट क्रॉस कर दी है, अब आपको जवाब मिलेगा। मैं फिर शाहिद आफरीदी की टाइम लाइन पे गया कि उसने ऐसा क्या बोल दिया कि इमरान रियाज को इतना गुस्सा आ गया। फिर मुझे वो वीडियो देखने को मिली जिसमें शाहिद आफरीदी ने इंतहाई गिरी हुई हरकत की है, परले दर्जे का इंतहाई इस्टेब्लिशमेंट का टाउट होने का सबूत दिया है और वही बयानियाँ चलाया है जो इस्टेब्लिशमेंट का है। मैं तो यकीन नहीं कर सकता कि ये शख्स इतना गिरा हुआ है। आपका एक कैलिबर है, एक क्लास होती है। आप किसी पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं तो आपके अल्फाज का चुनाव बताता है कि आप किस लेवल के इंसान हैं। मैं यहीं से वीडियो का आगाज़ करना चाहता हूं क्योंकि आगे बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं। आज जो अदालतों में ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने काजी के साथ किया है और ISI के साथ किया है, उनका मक्कू ठपने वाला काम किया है। मुझे उम्मीद पैदा हुई है कि ये जितनी मर्जी अदालतें मैनेज कर लें, अब ये मैनेज नहीं कर सकते इस निज़ाम को। ये निज़ाम तो गया, इसका टाइम पूरा हो चुका है। लेकिन पहले हम सुनते हैं कि शाहिद आफरीदी ने इमरान रियाज के हवाले से क्या गलीज बात की है, ये जरा मुलाहिजा करें। एक इल्जाम इमरान रियाज साहब ने आपके ऊपर भी लगाया और स्केपगोट शायद पूरी टीम को छोड़ के आपको बनाने की कोशिश की गई है। क्या क्या माजरा है, क्या सिलसिला है? सवेरा, ना तो मैं सिलेक्टर हूँ, ना मैं कोच हूँ, ना कुछ और हूँ। मैं तो इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं हूँ। सवेरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतनी हैरत होती है कभी कभार कि लोग झूठ को बेचते किस तरीके से हैं। हैरान होता हूँ कि ये लोग अपनी औलाद को क्या हलाल रिस्क खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। ये लोग किस तरह झूठ फैलाते हैं, समझ से बाहर है। जब आपको इतने लोग फॉलो करते हैं और उन लोगों में आप झूठ को फैला रहे हो तो आप कहाँ स्टैंड करते हो। खैर, सवेरा, कल रात को मेरे PTI के दोस्त हैं, कोर कमेटी के सीनियर हैं काफी, उनसे बात हो रही थी और काफी लाला सॉरी ये वो चीजें हो रही हैं और हम खुद भी बहुत तंग है। ये सोशल मीडिया वगैरह जिस तरह चीजें को लेके चलता है, लेकिन लाला आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहिए था? कह रहे वो बेचारा जब से बाहर आया वो मेंटली स्टेबल नहीं है वो। तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता था इस चीज का। अगर वो मेंटली ठीक नहीं है तो मैं तो उसके लिए दुआ गोई हूँ कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे। इसका कोई और जवाब बनता नहीं है सवेरा मेरे नजदीक। जी, ये कह रहा है कि मेरी तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के एक सीनियर बंदे से बात हुई और उसने कहा कि हम भी बड़े तंग हैं, जैसे सोशल मीडिया चलता है और आपको जवाब नहीं देना चाहिए थे तो सॉरी वो बोल रहा था। सोचें, इमरान रियाज खान ने तुम्हें कुछ कहा है तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी क्यों सॉरी बोल रही है? पहले तो मुझे ये बताओ। नाज़रीन इकराम, ये कंपनी सरकार का बयानिया है। इमरान रियाज का तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से क्या ताल्लुक है कि वो सॉरी बोल रहे हैं इमरान रियाज के लिए? फिर वो कहता है कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के बंदे ने मुझे कहा कि इमरान रियाज का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। सो इमरान रियाज और तहरीक इंसाफ में भी लड़ाई करवाने की ये कोशिश कर रहा है। तो कैसा सियासी दिमाग है कंपनी का? ये तो फ्रंट मैन है खाली, ये तो डफर है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है मुबैना तौर पर। लेकिन आप जरा देखें कि कैसे चालाकी से गेम डाली गई है कि इमरान रियाज को तहरीक इंसाफ से भी इकट्ठा करो। इमरान रियाज की एक वैल्यू है बतौर सहाफ़ी, बतौर यूट्यूबर, बतौर एक बीकन ऑफ होप के जिसने जबर बर्दाश्त किया, जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन वो डटा रहा। इस पर भी बोला जा रहा है। तो कितने हमले किए हैं इस शख्स ने कि PTI के अपने लोग सोशल मीडिया से तंग हैं, जिससे एस्टेब्लिशमेंट तंग है। कैसा अटैक है ये? PTI की कोर कमेटी इमरान रियाज को पागल समझती है, ये एक और हमला। इमरान रियाज झूठ बोलता है, बच्चों को हलाल नहीं खिला रहा, ये इमरान रियाज की क्रेडिबिलिटी पे हमला, ताकि लोग उसे देखना छोड़ दें। तो आप जरा देखें कि कितना बड़ा अटैक लॉन्च किया गया और मुझे इंतजार है कि इमरान रियाज
اس پہ نپاتلا جواب دیں, غصے میں نہ بات کریں. یہ بہت گھری ہوئی حرکت کی ہے جو شاہد افریدی نے. میرے خیال میں اگر شاہد افریدی کی کوئی 5% بھی عزت باقی رہ گئی تھی اس ملک میں تو میرے نزدیک وہ ختم ہو گئی ہے. تصویر آنے کے بعد پوری قوم اس بات پر متفق نظر آ رہی ہے کہ شاہد افریدی یہودی ایجنٹ تو نہ ہوگا, لیکن ڈفر ہے, جاہل ہے, اسے پتہ نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. کیا ایسے بندے کو لانچ کیا جا سکتا ہے سیاست میں؟ کیا ایسے بندے کی کسی بات پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ان کا صہیونیوں کے ساتھ تصویر بنانے کا ٹوٹل ڈیفنس یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میں تو ان پڑھ ہوں, میں تو اندھا ہوں, مجھے تو اسرائیلی جھنڈے ہی نظر نہیں آ رہے تھے. یہ اسرائیل کی مذمت تک نہیں کر سکا, تو یہ اس کی حالت ہے. بہرحال اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. قاضی پر اگر کوئی ایٹمی حملہ ہو سکتا تھا تو وہ یہ 3-4 لائنوں میں کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ کے جانے والے چیف جسٹس نے اپنے آخری فیصلے میں قاضی نے ان کو ہٹا تو لیا, وعدہ تو پورا کر لیا کمپنی کے ساتھ, لیکن وہ لکھتے ہیں کہ جو ISI کی مداخلت ہے سرگودا میں جج کے خلاف اور جس طرح سے کیا گیا. ایک اور واقعہ بھی اس میں ذکر ہے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے باقاعدہ آرڈر دے دیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جو خط آیا, جو مداخلت ہو رہی ہے, اس کو ہم سپریم کورٹ کو آگاہ کر رہے ہیں اور اس کا حصہ بنا رہے ہیں. اب قاضی صاحب پر یہ تلوار لٹک رہی ہے جو کہتے ہیں 6 ججز کے کیس میں کہ میرے ہوتے ہوئے تو کوئی مداخلت ہی نہیں ہوئی. اب منیب اختر, عائشہ ملک, شاہد وحید, اطہر من اللہ سب بولیں گے. اب قاضی صاحب آپ کو لگ پتہ جائے گا, آپ کو فرار کا رستہ نہیں ملے گا فل کورٹ میں. جو آپ اس کیس پر مٹی ڈالنے کی سازش کر رہے ہیں وہ نہیں ہونے والا. جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں مخصوص نشستوں کے کیس میں, وہ 6 ججوں والے کیس میں آپ کو رگڑیں گے, اور پھر جب آپ اس بینچ میں بیٹھیں گے تو وہاں بھی آپ کو رگڑا لگے گا. بے شک آپ اپنی مرضی کے سارے جج بٹھا لیں. یہ وہ کام کیا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہ کہہ سکتے ہیں کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے. ان کا ایک آرڈر قاضی کی 100 زندگیوں سے زیادہ بھاری ہے. آپ کو پتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے سوموٹو لیا تھا سرگودا جج کے معاملے پر. ISI والے کس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں, یہ کسی عدالت, کسی آئین اور کسی قانون کو نہیں مانتے. اور میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ اپنی موجودہ ہیئت میں جو کردار ISI اب ادا کر رہی ہے, ISI اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے. اور یہ فیصلہ بتائے گا آپ کو جو انہوں نے لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ 13 جون 2024 کو ایک اور سپیشل رپورٹ آتی ہے رجسٹرار ہائی کورٹ کو. اس میں مسٹر منیب احمد جو اسسٹنٹ ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ سرگودا کے, وہ لکھتے ہیں کہ 11/6/2024 کو 11:15 پہ 6 سے 7 بندے سادہ لباس میں میرے گاؤں تحصیل بھلوال آئے, اور یہ لکھوایا ISI نے اس اسسٹنٹ سے کہ مقدمہ نمبر 344/2023 اور مقدمہ نمبر 355/2023 تھانہ سٹی میاں والی میں مورخہ 10/6/2024 کو انگلش اور اردو میں کوئی تفصیلی فیصلہ جاری نہ کیا گیا ہے, اور نہ ہی اس بابت عدالت میں کوئی ریکارڈ موجود ہے. تو اس فیصلے کے حوالے سے شک پیدا کرنے کے لیے ISI کے لوگ عدالت کے اسسٹنٹ کے گاؤں پہنچے اور وہاں پہ لوگوں کو زد و کوب کیا اور یہ 3 لائنیں اردو میں لکھوائیں. پھر یہ لکھا ہے کہ میں نے جو یہ رپورٹ لکھ کر دی ہے ISI کو, یہ میں نے بہت دباؤ میں لکھ کر دی, میرے بچے اور میری فیملی خوف کا شکار ہے. اسے اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آرڈر کا حصہ بنا دیا ہے. تو یہ لوگ اتنے بے شرم ہیں, یقین مانیں کہ مودی بھی پاکستان میں وہ سب نہ کرتا جو یہ لوگ اس وقت پاکستان میں کر رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سوموٹو لیا ہوا ہے, آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی چل سکتی ہے, آپ کو نوٹس ہوئے ہیں کہ آ کے جواب دیں, اور آپ پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں. جب تک یہ ایجنسیاں اور ادارے پاکستانی قانون کے تابع نہیں آئیں گے تب تک پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو یہ فیصلہ بڑا زبردست اور جاندار ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہی کام ISI والوں نے راولپنڈی کے جج کے ساتھ بھی کیا کہ نہ لوگوں کو عدالت جانے دے رہے ہیں, نہ جج کو ان کی مارکنگ کرنے دے رہے ہیں, نہ کیس لگانے دے رہے ہیں. ایک طرف کور کمانڈر اور ایک طرف فارمیشن کمانڈر بیٹھ کے دھمکیاں دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے. پھر ان کے ٹاؤٹ آ کے صحافی ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ 9 مئی میں کوئی بری بھی ہو گیا تو نہیں چھوڑیں گے. دوسری طرف عدالتوں میں کیس ہی نہیں چلنے دے رہے, کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہماری مرضی کے جج نہیں لگیں گے ہم کیس نہیں چلنے دیں گے. مطلب آپ نے فکس میچ کھیلنا ہے. آپ کے پاس جو ناقابل تردید ثبوت ہیں وہ میڈیا میں لا کر تو دکھائیں, لیکن کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے 9 مئی کے, اس لیے آپ لوگ یہ ڈرامے کر رہے ہیں, ججز کو دباؤ میں لا رہے ہیں اور ان سے جعلی فیصلے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ کا کھیل ختم ہونے والا ہے.
ناظرین کرام، ایک اور جو آرڈر آیا جسٹس شاہد کریم کا جو فیصلہ تھا کہ ٹریبیونل لگا دیے گئے ہیں، اس پر قاضی اور ایک جونیئر جج بیٹھا تھا، اس پر الیکشن کمیشن کو سٹے نہیں ملا۔ میں جو سمجھ پایا ہوں ٹریبیونلز اب کام شروع کر سکتے ہیں، جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا ٹریبیونلز کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ اب آگے لارجر بینچ بنے گا، یہیں پہ اب ہمیں پتہ چلے گا کہ منصور علی شاہ کیا اس رجیم کے ساتھ ساز باز مکمل کر چکے ہیں یا کوئی انڈیپینڈنٹ بینچ بنے گا، کیونکہ 3 ججوں کی کمیٹی بینچ بناتی ہے، تو جو بینچ بنے گا اس میں صرف قاضی صاحب کو الزام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس میں منصور علی شاہ اور منیب اختر بھی ہیں۔ ان دونوں کا ووٹ جس طرف ہوگا یا ان میں سے کم از کم ایک کا ووٹ قاضی کے ساتھ ہوگا، تب وہ بینچ بنے گا۔ قاضی صاحب تو اپنے ہم خیال ججز بٹھانا چاہیں گے، لیکن کیا منصور علی شاہ اور منیب اختر ایک پیج پہ آ سکیں گے اور انڈیپینڈنٹ ججز کا بینچ بن سکے گا اس کیس کے لیے؟ کیونکہ اس کو آئینی تشریح کا کیس بنا دیا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 219/3 کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ٹریبیونل لگا سکتا ہے یا ہائی کورٹ کا مشورہ ضروری ہے یا ہائی کورٹ بھی آرڈر کر سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا بینچ بنتا ہے، کیونکہ بینچ ہی ڈیسائیڈ کرے گا۔ اور یہ وہ کیس ہے جو آگے مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کا بھی آپ کو بتا دے گا کہ کیا آنے ہیں، اور پھر قاضی صاحب کے ججوں کی ایکسٹینشن ہونی یا نہیں، کیونکہ لالچ دے رہے ہیں تمام ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی کہ ایکسٹینشن ہو جائے گی 2 سال نوکریوں کی، اور ایک اور کھیل رہے ہیں کہ کسی بھی ہائی کورٹ کا جج اب کسی بھی دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو سکے گا۔ فار ایگزامپل جو 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو نہیں مان رہے اسٹیبلشمنٹ کی بات، یہ نئی آئینی ترمیم لا رہے ہیں کہ ان 6 ججوں کو یہ چاہیں تو پشاور بھیج سکتے ہیں، بلوچستان بھیج سکتے ہیں، اور یہاں پہ اپنی مرضی کے ٹاؤٹ جج لگائیں گے۔ تو اس وقت تباہی کی طرف یہ سسٹم جا رہا ہے۔ صرف ایک چیز اس تباہی کو روک سکتی ہے، اور وہ ہے مخصوص نشستوں کے کیس کا آئین کے مطابق فیصلہ۔ اگر وہ فیصلہ صحیح آ گیا تو 2/3 ان کے پاس نہیں رہے گی، یہ ترامیم نہیں ہو سکیں گی، تو پھر معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ عمران خان باہر ڈائریکٹ اپنے کیسز کے ذریعے نہیں آئیں گے۔ ان 2 کیسز کے فیصلے کے نتیجے میں جو ماحول بنے گا اس سے عمران خان باہر آ جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔